السلام علیکم ناظرین، تین میں خوش آمدید۔ تین کے مختلف پلے لسٹ میں ہم ایکسپلینرز ہیں، تین کا ڈیرا ہے، اور اس میں ایک آدھ اضافہ جو ہے وہ اور ہم ناظرین کے لیے لے کے آ رہے ہیں، جو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا۔ اور ایک سرپرائز یہ ہے کہ کافی دنوں بعد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ کچھ اپنی نجی مصروفیات تھیں، کچھ گھریلو مصروفیات تھیں تو نہیں تھے، آپ پوچھ بھی رہے تھے تو ہم لے آئے ہیں ان کو۔ تو ویلکم جی آپ کو زبیر صاحب، آپ کو بھی جی، آپ تو بھی ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے، ظاہر ہے عمران خان کی کل کی جو سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے اس میں واضح طور پر انکشافات کیے کہ ان کو جو ڈیلز کا آفر دی گئی، ایک تو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے اٹک میں آفر دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بالواسطہ طور پر یہ کہا گیا کہ آپ بنی گالہ منتقل ہو جائیں۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ جی مجھے فلاں ادارے نے کہا، فلاں حکومت نے یہ کہا، کہ کل رات یہ ہوا کہ سیکیورٹی ذرائع سے وہی ایک ہی میسج 3 4 5 جو بھی ان کے آگے ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے یہ پھیلایا گیا کہ جی ہم نے تو کوئی آفر نہیں کی۔ بھائی آپ کا نام تھوڑی لیا تھا کہ آپ یہ وضاحتیں دے رہے ہیں۔ تو اس میں وہ جیسے ایک محاورہ ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، وہ بھی بڑا صادق آتا ہے۔ پھر آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بہت امپورٹنٹ تھا۔ ایپیکس کمیٹی کے اندر جہاں پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے اندر اگین اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی۔ 26 نومبر کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی۔ علی امین گنڈا پور نے وہاں پہ حکومت کے جو نمائندے تھے ان کو کاؤنٹر کیا۔ 26 نومبر کو گولی چلانے کے معاملے کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو کل رات وضاحتیں آئیں، وہ کہتے ہیں اتنی وضاحت نہ کر کے تیرے جھوٹے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ فرنٹ آن مذاکرات تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن بیک ڈور تو چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات تو ہو ہی رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ عمران خان نے ان کو نامینیٹ بھی کیا تھا۔ یہ جو عمران خان کو ڈیل کی آفر ہے، جو عمران خان خود متعدد مرتبہ اس کو ٹویٹ، میرے خیال سے دوسری مرتبہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ ان کو آفر نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آفرز آج سے ہوئی ہیں۔ یہ جب 8 فروری 9 فروری کے دن جو انتخابی نتائج آئے تھے، اس کے بعد بھی ان کو یہ آفرز تھیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو اپروچ بھی کیا گیا تھا، اور اس میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک میڈیٹر کا رول وہ پلے کر رہے تھے۔ باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے اور اعتزاز احسن کے ذریعے، لطیف کھوسہ کے ذریعے، ندیم افضل چند اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ آفر تو تھی کہ آپ حکومت بنا لیں، اور حکومت میں یہی تھا کہ آپ اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنا لیں اور خود جو ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھ جائیں۔ تو یہ آفر تو شروع سے تھی، لیکن عمران خان نے اس کا اعتراف نہیں کیا تھا یا سامنے نہیں لائے تھے۔ اب انہوں نے یہ چیز کہی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ بشرا بی بی ظاہر ہے، اب بشرا بی بی بھی بڑا رول پلے کر رہی ہیں جب سے وہ باہر آئی ہیں، تو اس کے بعد ان کے بھی رابطے تو ہیں۔ اب چاہتے تو وہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس نظام کو چلنے دیں، اس سسٹم کو ڈیریل نہ ہونے دیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ یہ وہی سسٹم ہے نا، چاہتے وہ ہیں لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ کیوں حسن عمران خان نہیں مانتے، طلعت حسین نہیں، وہ یہ جو چاہتے ہیں سچ چاہنے والے، وہ یہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں چاہتے؟ تو چابی جدھر سے مروڑیں گے، یہ تو وہ کھلونے ہیں نا چابی والے، نہیں، وہ جیسے چابی مروڑنے والے بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ نہیں، وہ اس لیے کہ عمران خان نہیں مان رہے۔ جب عمران خان مانیں گے تو پھر یہ چابی جس طرح ان کی چابی ان کو دی جائے گی، یہ وہی بات کریں گے۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بیچارے رچرڈ گرینل کے اوپر، اس کی ٹویٹ کے اوپر 3 دن تک خاموش رہیں، اجازت مانگتے رہیں کہ ہم کیا بیان دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا اجازت نہیں بلکہ شٹ اپ کال ملی ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ پھر انہوں نے ٹویٹ کی کہ امریکہ سے دباؤ اگر آیا تو عمران خان کی مانی جائے گی۔ تو ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو جس طریقے سے ٹویٹ واٹس ایپ کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح وسا بھی نہیں کھاندے نا، مطلب کوئی ادھے پونے گھنٹے دا وسا کھاندے، ایک میسج آندا ہے اکٹھے آ جاندے ہیں۔ اچھا، یہ جو سائیکل ہے نا، یہ اگر کوئی انہونی نہیں ہے، یہ پاکستان میں ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ڈیل کی ہے، وہ باہر چلے گئے ہیں۔ یہ ریسنٹلی ڈیل آپ دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ پورے 8 مہینے خاموش رہا، ان کے ٹویٹر کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، انہوں نے جلسہ کوئی نہیں کیا، انہوں نے کوئی پولیٹیکل بیان نہیں دیا۔ اب وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے قربانی دی ہے نا۔ 8 مہینے خاموش رہنا کوئی آسان راستہ تو نہیں رضوان صاحب، 8 مہینے خاموش رہنا کوئی آسان راستہ ہے؟ عمران خان کو آپ کہیں نا 8 مہینے آپ نے بولنا نہیں ہے، وہ 8 منٹ نہیں خاموش رہ سکتے۔ تو وہ مریم نواز کا
بڑی ہمت تھی, انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ وہ خاموش رہی ہیں, کوئی ٹویٹ نہیں کی. تو وہ عمران خان سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس آپ 8-9 مہینے 10 مہینے 1 سال جو ہے وہ خاموش رہیں, یہ بازی پلٹ جائے گی. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ 26 نومبر کا جو سانحہ ہے اس کو وہ نہیں بھولنے دیں گے, اس میں جو قاتل ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اور یہ ایسے مطالبات نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کوئی NRO یا ڈیل مانگ رہے ہیں. بیسیکلی عمران خان سے NRO ڈیل مانگی جا رہی ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلنے دیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں. انصار عباسی صاحب نے کہا عمران خان سسٹم چیلنج نہیں کریں گے, نظام کو مان لیں تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. انصار عباسی صاحب سے خبر پہلے چلوا کے پھر اس کے بعد طلعت حسین سے, آفر نہیں ہے, کامران شاہد سے, یہ آفر نہیں ہے. اس پہ نا سمینہ پاشا صاحبہ نے نا بڑا پیارا ٹویٹ کل کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ آفر کرتے ہیں, پھر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے, پھر ریجیکٹ کرنے کے بعد جب ان کو پتا کہ اب کوئی آپشن نہیں رہا پھر فوری طور پہ نا بھاگتے ہیں. میں ذرا اپنے لفظوں میں سمینہ پاشا صاحب کے ٹویٹ کو ایکسپلین کروں گا. پھر وہ پھپے کٹنیاں نو کہہ دیندے نے کہ محلے چ رولا پا دیو. وہ ایک نا لڑکا تھا 35-40 سال اس کی عمر تھی, اس کی شادی نہیں ہوتی تھی, وہ ہر جگہ انکار ہو جاتا تھا, وہ رشتہ بھی خود بھیجتا تھا, آگے سے انکار بھی ہو جاتا تھا. تو اب یہ جتانے کے لیے کہ بھی رشتہ جو ہے نا وہ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں تھا, انکار ہو گیا, تو وہ محلے چ نا مائیاں نو 2-4 نو سیٹ کر کے نا بھیج دینا سی کہ تو بھی جا کے فلانے کر کے رشتہ نہیں لبا, اسی منگیا ہی نہیں سی, اسی تے منگیا ہی نہیں سی, سان تے چاہیے نہیں ہے, انکار دی کر وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. پھر یہ آگے ان کو بتاتے ہیں کہ جلدی جلدی بتاؤ, جلدی جلدی کہ بھائی اسی کوئی آفر نہیں کی تھی, کوئی آفر نہیں کی تھی. وہ شروع ہو جاندے نے, وہ گل ہوئی ہے نا, پھر اسی پھر نہ سمجھیے, اگلا بندہ مان ہی نہیں رہا, نہیں سمجھا, اگلا بندہ مان ہی نہیں رہا تو تسی کی آفر کرانی ہے. عمر صاحب 26 نومبر کا وہ ذکر کر رہے تھے, آج ایپیکس کمیٹی میں 26 نومبر کا بہت تذکرہ ہوا. ایک تو ایپیکس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ملک بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. یہ ہر کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ, ایک اعلامیہ, پریس ریلیز آتی ہے کہ جی ڈیجیٹل دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا, بیرون ملک دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. پھر کبھی ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے, کبھی ان کے ID کارڈ بلاک کیے جائیں گے. کر کچھ نہیں سکے یہ ابھی تک, نہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر سکے ہیں, نہ ان کے امپیکٹ کو کم کر سکے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا, اور آج ہوا کیا اجلاس کے اندر؟ اچھا رضوان صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں نا یہ جو ہم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے, یہ نا لوگ اس سے اب نہیں ڈرتے. لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے تو ویسے نہیں ڈرتے, پاکستان میں لوگ نہیں ڈرتے. کیا کر دیں گے یار, کیا کر دیں گے, آپ نے گولیاں چلا دی, بس سب کچھ کر لیا تھا انہوں نے, جو ان کے پاس رائٹ تھا وہ کر چکے ہیں. جیلیں کر دیں, لوگوں کو سزائیں دے دیں, 14 سال قید میں ڈال دیا, مار لیا, تشدد کر لیا, گولیاں چلا دی, گھسیٹ لیا, عورتوں کو گھسیٹ لیا, اور کیا کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کی کر لو گے, ایسا ہی ہے نا. اس لیے یہ جو کاغذی جو یہ تڑیاں لگاتے ہیں نا ان سے کوئی وہ نہیں ہونا. لیکن یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سوشل میڈیا وبال جان بن گیا, ایک جگہ پہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس ٹائم ایک حقیقت بن گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اس سے پہلے آج ایپیکس کمیٹی میں جو میٹنگ ہوئی ہے, کل بھی ہوئی تھی, اور کل بھی علی امین گنڈا پور نے وہاں پر بات کی تھی, جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا وہاں پر آرمی چیف نے بات کی, علی امین گنڈا پور نے وہاں پر اپنے صوبے کے حوالے سے بھی بات کی, اور ایک بار پھر جو 26 نومبر کے حوالے سے اس نے ہلکی پھلکی, آرمی چیف کے زیادہ بات نہیں کی لیکن تھوڑی سی انہوں نے بات ضرور کی. آج ایپیکس کمیٹی کا جو میٹنگ تھی جس میں نیشنل ایکشن پلان کی, اس کے اندر جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, انہوں نے اپنی جو خطاب ان کا لائیو گیا, انہوں نے خطاب کیا. جب یہ خطاب ختم ہوا تو اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور نے, کیونکہ انہوں نے 26 نومبر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ لوگ اس کے حوالے سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے, تو جب یہ تقریر ختم ہوئی تو پھر علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. اگر آپ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں, آپ 26 نومبر پہ لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, آپ 26 نومبر کو لوگوں کو پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے الزامات لگا رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ پھر آپ یہ بھی مانیں کہ 26 نومبر کو گولی چلی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے بات بدل دی گئی, کیونکہ وہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے. وزیر اعظم نے انکار کیا جی ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی, لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ غلط بیانی کریں. اچھا رضوان صاحب, اس میں نا جو کل مذاکرات کی بات ہے نا, ایک چیز تو اپنے ناظرین کو ہم یہ کلیئر کریں کہ لوگوں کو ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ جو کمیٹی کر رہی ہے یہی کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے. جو لوگ آفر نہیں, ہم نے آفر نہیں کی, ہم نے آفر نہیں کی کا آگے رٹ لگا رہے ہیں نا, یہی وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں مذاکرات تو یہی کمیٹی کر رہی ہے اور یہی انہی کے پاس جو انہوں نے کرنا ہے, اور پھر ہنستے بھی ہیں اے دیکھو کی مینڈیٹ ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اب یہ خبر ہے اس کو میچور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی پشاور میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, 2 بڑی اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, اور ایک اسلام آباد میں جو بڑے صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی خبر ہے, اور ایک
پشاور میں جو بڑے صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان ملاقاتوں کے بعد بابر سلیم سواتی کا جو رہائش تھی وہ چھوڑ کر بشرا بی بی دوبارہ سی ایم انیکسی کے اندر سی ایم انیکسی کے اندر شفٹ ہوئی ہیں. تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں, ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ وہ کیا ادھر گپ شپ کیا ہوئی ہے, اس میں کون کون اسٹیک ہولڈر شامل تھے, کیونکہ ان ملاقاتوں کے بعد وہ عمران خان سے آ کے ملی. آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی سائٹ پر, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مذاکرات. اور علی امین گنڈا پور نے کل جس طرح سے کہا کہ جی ہمیں کل ملنے دیں, اور حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ جا کے ملیں. تو یہ ڈاٹس جوڑے تو ہم اس میں تھوڑی سی کنفرمیشن کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ خبر بھی دیں گے. تو مذاکرات پشاور میں وہاں پر ہو رہے ہیں, ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, اور اصل مذاکرات وہی ہیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں. ایک چیز میں جٹ صاحب آپ کی تصحیح کروں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹل دہشت گردوں کا وہ کریں گے, ان کے پاسپورٹ بلاک کریں گے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کچھ کر نہیں سکے, کیا انہوں نے بہت کچھ ہے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو وہاں سے اکاؤنٹ چل رہے تھے, جو ان کے اگر کوئی امیڈیٹ فیملی یہاں پر ممبر نہیں بھی ہے تو تایا ماما چاچے کو بھی اٹھا کے بلیک میل کیا گیا, اور ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ڈیجیٹل جو اپنے اکاؤنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ کریں. ان کی فیملی کے لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا, اور اس کے بعد لوگوں کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ٹویٹر سے ڈیلیٹ کریں. اس کے علاوہ جو انہوں نے ظلم کی ایک پوری کہانیاں ہے, پوری داستان ہے 2 سالوں میں, جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائی ہیں, 10-10 سال 3-3 سال قید. لوگوں نے سزا کاٹنے کے بعد جب یہ عام معافی کا اعلان, ایک طرح سے آپ سافٹ امیج اپنا بلڈ کرنے کی کوشش کی, عام معافی کا اعلان کیا, سزائیں کاٹنے کے بعد تقریباً وہ سزا کاٹ چکے تھے, اس کے بعد بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا, انہوں نے لوگوں کے خلاف گولیاں چلا دی, اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. کیا تو انہوں نے سب کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اب وہ جو کھڑا ہے نا, وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور ایک لیڈر قوم کو مل گیا ہے, اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے, قوم کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہمارے آگے کوئی کھڑا ہے, تو لوگ اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو خواتین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, انہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں. اس سے زیادہ یہ کر کیا سکتے مافیاں منگوائی ہیں یار, مافیاں بھی منگوائی ہیں, اور پھر جب وہ مافیاں دے کے پھر کی ہے کہ دیکھیں ہم سے معافی مانگی, دیکھیں جی ساڈے کو معافی منگی ہے. اچھا وہ معافی نامے آ گئے, لیکن جو فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں وہ جاری نہیں کیے ابھی تک, وہ بھی تو جاری کس میرٹ پر ہوا ہے فیصلہ ہوا وہ نہیں جاری ہوا. اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ اصل میں بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی کنونس کر سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی کر سکتی ہیں. علی امین گنڈا پور کا وہ نہیں. شاہ محمود کل آپ نے ذکر بھی کیا اس کا, کل بھی ہم نے بتایا تھا, اور اس دن جس دن ملاقات ہوئی تھی اس دن بھی کہ ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارٹی کے اندر بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں نا, جن کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے کوشش کرنی ہے, عمران خان ساری زندگی جیل تو نہیں رہ سکتے نا, ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے اور کسی نہ کسی چیز کے اوپر ان کو لے کے آنا ہے جس سے ان کے بیانیوں کو بھی, نظریے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. تو بہرحال وہ کوششیں جاری ہیں, اور اس کوششوں کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے ہمدردی ہے, یہ ملک کا خیال ہے. وہ صرف یہ ہے کہ بڑے ابو جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور اس کے خوف میں وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں تھوڑا سا نا ہم ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کریں, جیسے ملٹری عدالتوں کے مجرمان کو معاف بھی کر دیا گیا ہے. تو لیٹ سی کہ اب یہ پریشر ٹائم ہے, کون کتنا اس کو سسٹین کرتا ہے. لیکن نوئنگ عمران خان, اور اب جو سچویشن ہے, عمران خان 1.5 سال جیل گزار چکے ہیں, گرمیاں بھی گزر چکی ہیں, تو آنے والے 3-4 مہینے ان کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا. ہاں, تو اب عمران خان جو ہے وہ ایسا کوئی ان کے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کریں کہ جی جیل میں بس مزید میں نہیں رہ سکتا. سو عمران خان تو ڈٹے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ کتنا کو پریشر برداشت کرتی ہے. لیکن کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید ایک دم سے کوئی تبدیلی, ابرپٹ کوئی چینج آ جائے, ایسا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کی حکومت بھی جاری ہے, ابھی فوری طور پہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. آگے شہباز شریف کی حکومت اسی صورت میں جائے گی جب فریش الیکشن ہوں گے. اس کے لیکن رضوان صاحب یہاں ہوتے ہوئے کوئی پتہ بھی نہیں لگتا, اتنے اچانک وہ سر اس ٹائم پتہ نہیں لگتا نا جس ٹائم دو پارٹی جڑی ہے نا وہ مل جان ڈیل کر لیں, وہ بندہ نہیں مان رہا. اس ٹائم تو 3-4 سٹیک ہولڈرز بنے ہوئے ہیں. عمران خان کی حکومت کے دوران جنرل فیض معاملات ان کے ساتھ سیٹ کر چکے تھے. عمران خان کو نہیں پتا تھا, وہ بار بار ڈیلیں ہو رہی تھی, لیکن وہ ڈیل کرنے والے دونوں ایک پیج پہ تھے نا. اب تو ڈیل ڈن ہو گئی. ہاں, اب ڈیل لاک نہیں ہو رہی. اب ڈیل لاک نہیں ہو رہی ہے. اچھا جی, بس ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کامنٹس میں تھوڑے سے شامل کرتا ہوں. کل والی ویڈیو پہ زیادہ تر کامنٹس زبیر صاحب کے حوالے سے تھے کہ وہ کہاں ہیں, بتا نہیں رہے آپ, تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. لوگ تو سختی کر رہے تھے, من لگا کہ جی میں لگ رہا سی اغوا کیتا ہے. شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا.
اچھا غزالہ ندیم نے کہا آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کل ذرا لگ رہے تھے تھکاوٹ یار، تھی وہ پہ پارلیمنٹ تھے تو سارا دن ادھر ہی گزرا. صبح سے بھی اٹھے آج، کل آپ جلدی اٹھ گئے تھے. جلدی اٹھ گیا تھا میں صبح ارلی. زیوگرافی کہتے ہیں ارے بھائی آپ کیوں پرووک کر رہے ہیں حکومت کو، سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے تو آگے بڑھنے دیں مذاکرات کو. وہ کہہ رہے ہیں آپ حکومت کو پرووک کیوں کر رہے ہیں، حکومت بیچاری حکومت مذاکرات کر نہیں رہی نا ویرے. اور مذاکرات تو ہم تو مذاکرات کی بات بہت پہلے سے کرتے رہے، جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت لوگ ہمیں برا اس بھلا ٹائم ہمیں کہتے کہتے تھے کیڑے مذاکرات، تم لوگ کس دنیا میں رہتے ہو، ادھر مذاکرات نہیں ادھر ختم شد. انقلاب ہوگا. وہ ہمارے صدیق بھائی کیسے کرتے ہیں، ختم شد. اچھا جی جٹ صاحب ہون کلر کروا دو جی، یہ وی لاگ ان کا وہ ہے جی. اوکے جٹ صاحب کو بانا چاہیے بس. اکران جانا پڑنا بہت ضروری ہے. دی مومنہ ہے کہتے ہیں آپ لوگ ایک انٹرویو غریدہ فاروقی اور ختم شد کا ضرور لیں. اگر وہ ٹائم دے دیں تو. علی پاکستان کہتے ہیں نہیں یار چھوڑیں. علی پاکستان کہتے ہیں آپ لوگ رپلائی بھی نہیں کرتے. زبیر کل سے پوچھ رہا ہوں وہ کہاں ہے. یار یہ آپ کے بڑے فین ہیں زبیر صاحب، بڑی ان مہربانی کا جی، شکریہ بھی ادا کریں. بہت شکریہ جی. محمد ولید صاحب کہتے ہیں جٹ صاحب کام نیڑے لگ گئے تھے. کام بہت نیڑے لگ گیا. نہیں سر تھوڑا کام زبیر بھی کہہ رہے ہیں، زبیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی اس 2025 میں ہی ہوگا، لیکن فرسٹ کوارٹر میں نہیں ہے. لیکن میری وہ کیا کہتے ہیں وہ جسے رضوان صاحب گٹ فیلنگ، گٹ فیلنگ، میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ یہ مارچ اپریل میں نہیں فرسٹ کوارٹر میں نہیں ہے. حمید اللہ خان کہتے ہیں پشاور دھرنے پر تشدد، گنڈا پور کو ریزائن کرنا چاہیے. سائمہ تنصیر کہتی ہیں جی ویسے گنڈا پور کو ریزائن کرا بھی لو. کس بات پہ کرنا چاہیے اس کو، کیڑی کیڑی گل تے ہر بات پہ تو گنڈا پور صاحب کا ریزائن ہے انی باری تھے. اچھا جی 3 کے پلیٹ فارم کی ٹیم کو سلوٹ. محمد افضل کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ جی. گریٹ انالیسز اور باقی تعریفیں. آپ کی تعریفوں کا بہت شکریہ جی، آپ کے فیڈ بیک کا بھی بہت شکریہ. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.